وقتی طور پر کچھ چیزیں مشکل محسوس ہوتی ہیں لیکن پھر کرم ہو جاتا ہے. ایک صحابیہ تھی حضرت فاطمہ بنت قیس، ان کے لیے بھی مشکل تھا نکاح کا فیصلہ کرنا، لیکن ان کو پتا چلا نا کہ نبی پاک کی خواہش ہے کہ میں اسامہ بن زید سے نکاح کر لوں، تو انہوں نے فوراً جناب اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا. حضور کی خواہش کو پیش نظر رکھا. دو تین چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، بس بات سمیٹنے لگا ہوں. ایک تو جہاں جہاں نبی پاک نے حد بندی کی ہے نا، اس حد بندی کو کبھی نہیں توڑنا. جو حدود، جو دائرے، جو قوانین نبی کریم نے بیان فرما دیے ہیں، ان سے کبھی تجاوز نہیں کرنا. دیکھو سونے کی انگوٹھی حضور نے مرد کو حرام قرار دی، سارا زمانہ بھی کہے تو یہ ہاتھ پر پہننی نہیں چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جن میں حضور نے نا حد بندی کر دی. پیتل تانبا مرد کے لیے نہیں جائز، نہ پہنے آپ. ریشم کا لباس نہ پہنے. جہاں حضور نے تعین کر دیا حدود کا، آپ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. آپ اس پہ، ایک صحابیہ تھیں، ان کا سگا بھائی انتقال کر گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ کسی کا بھی سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا، سوائے اس عورت کے لیے جس کا خامد چلا جائے وہ عدت پوری کرے. تو صحابیہ 3 دن کے بعد اٹھیں، خوشبو لگائی، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، وقتی طور پر اس وقت جو مروج زینت تھی وہ زینت اختیار کی، اور پھر کہنے لگی مجھے اس زینت کی ضرورت نہیں تھی، پر چونکہ نبی پاک نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، لہٰذا میں اٹھ کے اس لیے کپڑے بدلے ہیں کہ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی، مدینے والے محبوب کی شریعت کی طرف دیکھنا چاہتی ہوں. جو حدود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، ان سے کبھی بھی ہم نے تجاوز نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ محبت رسول کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ جب رب رسول کو راضی کرنا ہو نا، پھر اپنی ذات نہیں دیکھنی. میرا قد بہت بڑا ہے تو فلاں سے معافی مانگوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں تو اب میں جھک جاؤں، مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں تو اب میں جناب تھوڑا سا اپنی گردن کو جھکاؤں. میں عاشق رسول میں نہیں ہوتی. عاشقان رسول کے اندر کسی قسم کی انا پرستی، عاشق لوگ تے رملے کملے، وہ تو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں. ان کے تو مزاج کے اندر فقیری ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میرا اور جناب عمار ابن یاسر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ جلیل القدر ہیں، عظیم مرتبے والے. جناب خالد بن ولید فرماتے ہیں کسی بات میں حضرت عمار ابن یاسر سے شکر رنجی ہو گئی، تو جناب عمار ابن یاسر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میں بھی پہنچا. فرماتے ہیں دونوں کی بات سن کے بس حضور نے اتنا کہا، کوئی فیصلہ نہیں فرمایا کہ اس میں غلطی پر کون ہے، حق پر کون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا فرمایا، یاد رکھنا جس نے عمار ابن یاسر کو ناراض کیا اس نے اللہ رسول کو ناراض کیا. بھائی اتنی بات حضور نے کر دی. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار آدمی تھے، بڑے قبیلے کے تھے، بڑا قد کاٹ تھا، بڑا نام تھا، بڑی بلے بلے تھی، سیف اللہ ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں چونکہ حضور نے فرمایا عمار ابن یاسر کو راضی کرو گے تو اللہ رسول راضی ہوں گے، فرمایا میں ان کے پیچھے پیچھے پھرنے لگا. میرے لیے ان کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور رضا، اور کوئی رضا حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں جب نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یہ رضا. دیکھیں نا حضور نے حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا تھا، حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس نوجوان کو، یہ بالکل جوان ہے ابھی، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، کسی اور کو بنا دیں. فرمایا اسے پیچھے کروں جسے مدینے والے محبوب نے آگے لگایا ہے، بلکہ ان کو گھوڑے پہ سوار کر کے خود اسی گھوڑے کی لگام پکڑ کے جناب صدیق اکبر امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں. اسامہ بن زید نے کہا امیر المومنین آپ اوپر آئیے. فرمایا تو اوپر ہی رہ جسے حضور نے امیر مقرر فرما دیا ہے.
تو میرے بھائی آپ پھر یہ نہ محسوس کرے کہ میں بڑا چودھری ہوں، میرا بڑا قد کاٹ ہے، پھر ہم نے اپنا قد نہیں دیکھنا، محبوب پاک کی نظر عنایت کو دیکھنا ہے، حضور کی رضا کو دیکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک تیسری بات، ایک حدود کو نہیں توڑنا، ایک حضور کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی انا نہیں سامنے آنے دینی، ایک تیسری بات اور، طرز زندگی سادہ اختیار کرنا ہے اگر حضور سے پیار کرنا ہے تو، بڑی ضروری بات ہے، بڑی ضروری۔ آپ سادہ غذا کھائیں، سادہ نشست، سادہ لباس، سادہ انداز گفتگو، لوگوں سے بلا تکلف ملاقات، آپ کے لب و لہجے میں کسی قسم کی تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، تکلف نہ ہو۔ آپ اگر حضور کے غلام ہیں، نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کوئی کسی قسم کا اپنے لیے پروٹوکول نہ چاہیں۔ صحابی آئے تھے نا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ کیسا خوش بخت ہے، حضور کے سامنے اظہار محبت کر رہا ہے، میں بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو۔ حضور بڑا پیار کرتا ہوں، فرمایا سوچ لے، حضور بڑا پیار کرتا ہوں۔ تیسری دفعہ محبوب نے فرمایا سوچ لے، حضور مجھے بڑا عشق ہے آپ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تیاری کر لے، فقر تیری طرف دوڑ کے آئے گا، پھر تیری طرف غریبی آئے گی۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی طرف فقر آتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسے صرف اور صرف پھولوں کی سیج نہ سمجھنا، اور فقر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف پیسوں کی کمی فقر نہیں ہوتی۔ آپ کا طرز زندگی سادہ ہونا چاہیے، انداز فقیرانہ ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا سادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سادگی میرے نبی کی پسند ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، میرا دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں۔ کبھی کبھی نا کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، آپ کا نہیں مجھے پتا، میں اپنی اماں سے فرمائش کیا کرتا تھا کبھی کبھار کچھ چیز اپنی مرضی کی کھانے کے لیے، اماں جی کبھی ساگ بنا دیو نا، تو کبھی ان سے کہتے تھے اسپیشل والا گوڑ کھانا ہے۔ یہ دیہاتی ماحول بڑا شاندار ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک کو مکے سے حضرت حلیمہ کے گاؤں میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس لیے کہ مکے کے لوگ چھوٹے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے، کہتے تھے فضا بھی خالص ہے، زبان بھی خالص، دیہاتوں کی زبانیں خالص ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی نا فرمائشیں ہوتی ہیں ماؤں سے۔ حضرت سلمہ مومنوں کی ماں جناب ام سلمہ، ایک دن نا ان کے 3 بیٹے، روحانی بیٹے، ان کی خدمت میں آئے۔ کون کون؟ آپ نام سن کے بھی بڑے خوش ہوں گے۔ حضرت جعفر طیار ہے نا، حضرت علی کے بھائی، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر آئے، اور پھر ان کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی پاک کے چچا جناب عباس ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ آئے، اور ان دونوں کے ساتھ مولا علی کے لخت جگر امام حسن بھی آئے۔ یہ 3 شہزادے، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ ابن عباس اور امام حسن بن علی، یہ تینوں آئے اور آ کے حضرت ام سلمہ سے کہنے لگے ہمارا آج وہ کھانا کھانے کو دل کرتا ہے جو نبی پاک کو بڑا پسند ہے۔ اماں جی ہماری ماؤں سے بندہ فرمائش کر لیتا ہے نا، تو ہماری فرمائش ہے وہ والا کھانا بنائیں جو حضور کو پسند ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا بیٹا وہ بڑا ہی سادہ ہے، کھا لو گے؟ اماں جی کھا لیں گے۔ تو جناب ام سلمہ نے نا تھوڑے سے جو نکالے، پھر ان کو پیسا، پھر تھوڑا سا زیتون ڈال کے پکانا شروع کیا، پھر تھوڑا سا اس میں مسالہ ڈالا۔ فرماتے ہیں وہ سادے سے جو زیتون میں سادے سے پکے، فرماتے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ کے حضرت ام سلمہ جب اٹھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگی اس طرح کے سادے کھانے مدینے والے محبوب کھایا کرتے تھے، اس طرح کے سادے کھانے محبوب تناول فرماتے تھے۔ یہ سادگی، یہ شائستگی، اس سادگی میں یہ حسن، معرفت، کمال، یعنی اس طرح کی سادگی حضور اپناتے تھے کہ جب اس سادہ چہرہ نور کو حضرت جابر بن سمرہ جیسے لوگ دیکھتے تھے تو دیکھ کے کہتے تھے آج میں نے تجزیہ کرنا ہے کہ چاند زیادہ سونا ہے کہ آمنہ کا چاند زیادہ سونا ہے۔
لیکن فرماتے ہیں پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند تو ہے داغدار اور مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سادہ طرز زندگی اپنائیں۔ ہم سادے رہیں گے نا تو بہت سارے چولہے زیادہ جل جائیں گے، ہم سادے رہیں گے تو بہت سارے دوست کترائیں گے نہیں، ہمارے مہنگے کپڑے دیکھ کے کوئی پوچھے گا نہیں کنے دا لحاظ ہے۔ تو تھوڑا سادہ زندگی اپنائیں، اور ایک جو حضور نے حدود قائم کر دی ہیں ان حدود کا ضرور خیال کریں۔ ایک فیصلہ کریں حضور کی محبت میں، آپ فیصلہ کریں گے تو رستے آسان ہو جائیں گے۔ ایک ضروری بات، نبی پاک علیہ السلام نا بہن بھائیوں کے مابین محبت کے بڑے قائل ہیں، یعنی جو مومنوں کا رشتہ ہے نا آپس میں، اسے بھی حضور نے فرمایا مومن بھائی بھائی ہے۔ حضور قائل ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہے آپ بڑا زبردست کر کے اور ذمہ داری سے میاں بیوی کے رشتے کو نبھائیں۔ ماں باپ کا رشتہ بہت نازک ہے، اسے نبھائیں، لیکن بہن بھائیوں کو بھی اللہ نے ایک لڑی میں پرویا ہوتا ہے۔ ایک بھائی بیٹھا رہتا تھا حضور کی خدمت میں، دوسرے بھائیوں نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمیں ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ بھی اس کی برکت سے ملتا ہے۔ تو بہن بھائیوں کے معاملے میں تھوڑا اپنے آپ کو، جب حضرت شیمہ جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آئی ہیں تو نبی کریم نے فرمایا میری بہن آئی ہے، حالانکہ وہ رضائی بہن تھی، اور اس بہن نے جب سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے قبیلے کو چھوڑ دیں، اگرچہ اس قبیلے کو بڑی مشکل سے فتح کیا گیا تھا، حضور نے کسی سے مشورہ ہی نہیں کیا، فرمایا بہن نے کہا ہے لہذا سارے ہی آزاد ہیں۔ تو اس رشتے میں مجھے خاص سوال کیا گیا تھا، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔